اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اس سے پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو، اے پوری دنیا کے لوگو۔ اس میں الناس کا لفظ ہے، پوری دنیا کو مخاطب ہے اللہ تعالیٰ، تمام انسانیت کو، مسلمانوں کو خطاب نہیں ہے یہ۔ اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کی پیروی کرو، اپنے رب کی اطاعت کرو۔ الذی خلقکم، وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تمہارے پہلوں کو بھی پیدا کیا، آباء و اجداد کو بھی اسی نے پیدا کیا۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ وہ ذات الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، وہ ایسی ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش اور آسمان کو چھت بنایا۔ وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی نازل کیا۔ فاخرج بہ من الثمرات رزقا، اور اس پانی کے ذریعے رزق پھلوں میں سے پیدا کیا۔ لکم، تمہارے لیے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، لہذا چونکہ ساری طاقتیں، ساری مخلوقات، سارا سسٹم اس کا بنایا ہوا ہے، لہذا حق یہ ہے کہ صرف تم اسی کی عبادت اور اسی کی پیروی کرو، اس کے ساتھ کسی اور کو کھڑا نہ کرو۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، پس اس کے ساتھ شریک نہ بناؤ، وانتم تعلمون، اس حال میں کہ تمہیں علم ہے، یہ بات جانتے ہو کہ اصل قادر مطلق، اصل خالق وہی ذات ہے، اس کے باوجود تم اس کے ساتھ دوسری چیزوں کو کھڑا کرتے ہو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر تم ہو فی ریب، کسی شک میں، مما نزلنا، اس کے متعلق جو ہم نے نازل فرمایا، علی عبدنا، اپنے بندے پر۔ کیا نازل فرمایا؟ قرآن مجید۔ اور جب سورہ بقرہ شروع کی تو قرآن مجید کے سب سے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ دیا، لا ریب فی، کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ اور بعد میں اللہ نے پھر انسان سے کہا کہ اگر پھر بھی تمہیں شک ہے تو پھر اب مقابلے میں آ جاؤ۔ پہلے اپنی طرف سے سرٹیفکیٹ دے دیا کہ یہ کتاب اتنی اہم ہے، اتنی عظیم ہے، اتنی اتھینٹک ہے کہ اس میں شک کی گنجائش ہی کوئی نہیں ہے۔ اگر ابھی بھی تم نہیں مان رہے اور تم ادھر ادھر بھٹک رہے ہو، اس کا مطلب ہے تمہیں شک ہے۔ تو اگر شک ہے تو پھر لاؤ، اس جیسی کوئی کتاب لے آؤ۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ، پس لے آؤ کوئی ایک صورت، من مثلہ، اس جیسی۔ اب اس جیسی جب کہیں گے تو اس کے تمام پہلوؤں کو پورا کرنا ہوگا، قرآن مجید کی عبارت کے تمام پہلوؤں کو پورا کرنا ہوگا، تب وہ اس جیسی ہوگی۔ آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں، ایک بار پڑھتے ہیں، دوبارہ پھر پڑھتے ہیں، تو آپ کو پہلے سے زیادہ اس میں انٹرسٹ کریٹ ہوتا ہے۔ آپ اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھتے ہیں، جتنی بار دہرا کے پڑھیں گے آپ کو اس کا نیا پہلو نظر آئے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ اس کتاب کو پڑھیں اور آپ کو یہ لگے کہ نہیں یہ پہلے پڑھ چکے ہیں، اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کو آپ 2 سے 3 بار پڑھیں اور دوبارہ پڑھنے کو دل کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ واحد کتاب ہے
جس کے اس قدر دنیا میں حفاظ موجود ہیں۔ تو قرآن مجید کے یہ جو پہلو ہیں جس میں یہ چونکہ اللہ کا کلام ہے تو اس کے پہلوؤں کو، اس کی صفات کو کوئی کلام، کوئی کتاب پہنچ نہیں سکتی، اس لیے اللہ نے چیلنج دیا، کیونکہ اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں کہ یہ اللہ کی کلام ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ اگر تم اس پہ شک کرتے ہو، اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ تم سچے ہو، تو پھر ایسا کرو، کوئی ایک صورت بنا لو اور جاؤ۔ یہ بھی کھلی چھٹی ہے کہ تم اکیلے نہیں، سب مل جاؤ۔ فاتو جمع کا صیغہ ہے، سب کو چیلنج ہے، اور یہاں تک ودعوا شہداءکم، اور تم بلا لو اپنی سرکاروں کو بھی، فلانی سرکار اور فلانی سرکار، جاؤ، کھلا چیلنج ہے، ان سب کو اکٹھا کر لو ساتھ، تم بھی سارے جمع ہو جاؤ، اور وہ تمام ہستیاں جن کو تم سمجھتے ہو کہ یہ بہت بڑی پہنچی ہوئی سرکاریں ہیں، ان کو بھی ساتھ میں لا لو، اور صرف ایک صورت بنا لو۔ مختلف قرآن مجید کے مختلف مقامات پہ مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج دیا ہے۔ تو یہاں پہ ایک صورت کا کہا ہے، من دون اللہ، جن کو تم شریک بناتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے شک میں سچے ہو۔ تمہیں لگتا ہے کہ یہ قرآن مجید سچی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے گھڑ لیا ہے، تو پھر جاؤ تم بھی گھڑ لو، جبکہ یہ تمہیں پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عصری علوم سے واقف نہیں ہے، یہ زبان دانی، گرامر اور ادب سے واقف نہیں ہے، تو وہ تو خود لکھ ہی نہیں سکتے۔ یہاں تک انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے ایک بندہ رکھا ہوا ہے جو لکھتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ اگر یہ سمجھتے ہو کہ یہ کلام انسانوں کا کلام ہے تو پھر جاؤ تم بھی بناؤ، تم تو بڑے پڑھے لکھے ہو نا، اتنے پڑھے لکھے ہو کہ اپنے علاوہ کسی کو تم انسان ہی نہیں سمجھتے، کہتے ہو اجمی ہو، گونگے بہرے ہو، تم جاہل ہو۔ تو تم اگر خود پڑھے لکھے اور عالم فاضل ہو تو جاؤ ایک صورت لے آؤ۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم نہ لا سکو، تم ایسا نہ کر پاؤ، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہمیں معلوم ہے اور ہرگز نہیں کر پاؤ گے، اگر تم ایسا نہ کر پاؤ فَاتَّقُوا النَّارَ، تو پھر ڈر جاؤ اس آگ سے، التی وقودها الناس، جس کا ایندھن لوگ ہیں، والحجارۃ، اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین، یہ نہ ماننے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ کافرین، نہ ماننے والے، جو اللہ کے کلام کو نہیں مانتے، جن کو اللہ کے کلام پہ شک ہے، ان کے لیے جہنم تیار کی گئی ہے۔ اور جو ماننے والے ہیں، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور خوشخبری سنا دو، آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، جو ماننے والے ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل کرتے ہیں۔ خالی ایمان سے گزارا نہیں ہے، ساتھ نیک عمل ضروری ہیں۔ تو نیک عمل سے کیا مراد ہے؟ آپ کی زندگی کے معاملات۔ نیک عمل سے مراد مسجد میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرنا، تسبیح پھیرنا، نماز پڑھنا، سجدہ کرنا، یہ نہیں ہے۔ نیک عمل سے مراد کیا ہے؟ آپ جو 24 گھنٹے زندگی گزارتے ہیں وہ نیک عمل ہیں، تو وہ اعمال صالح ہیں۔ آپ بازار جا رہے ہیں، اعمال صالح ہیں۔ آپ بزنس کر رہے ہیں، ڈیوٹی کر رہے ہیں، اعمال صالح ہیں۔ یہی اعمال صالح ہیں۔ ایک بندہ ریڈی پہ بیٹھا ہے، فروٹ بیچ رہا ہے، وہ اعمال صالح کر رہا ہے۔ کیسے؟ جب وہ خالص چیز بیچے گا، صحیح اور غلط کو مکس نہیں کرے گا، کم نہیں تولے گا، دھوکہ دے کے زیادہ پیسے نہیں اٹھے گا، تو وہ اعمال صالح کر رہا ہے۔ جو بھی کام دیکھیں، آمنو کا معنی کیا ہے؟ عبادت کا معنی کیا ہے؟ تابع داری۔ تابع داری کس کی؟ اللہ کی۔ تو اللہ کے حکم کے مطابق ہم جو بھی کام کریں گے وہ کیا ہے؟ اعمال صالح ہے۔ یہاں تک کہ گھر میں فیملی کے ساتھ آپ کا رویہ، آپ ان کی تربیت کر رہے ہیں، بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، بچوں کو وقت دے رہے ہیں، یہ اعمال صالح ہیں۔ تو اعمال صالح سے مراد ہمارے روزمرہ زندگی کے معمولات ہیں، نہ کہ نماز روزہ ہے۔ نماز روزہ بھی ہے، کیونکہ وہ بھی جو فرض ہے وہ ہمارے معمولات میں ہے۔ تو اسی طرح باقی معمولات بھی ہم اللہ کے حکم کے مطابق کریں گے، نماز روزہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق کریں گے، تو یہ سارا کچھ ہمارے لیے اعمال صالح ہے۔ تو جو ایمان لائے اور اعمال صالح کرتے رہے، ان لہم جنات، بے شک ان کے لیے جنتیں ہیں، تجری من تحتہا، بہتی ہیں ان کے نیچے، الانہار، نہریں، کلما رزقوا منہا، جب بھی انہیں رزق دیا جائے گا، منہا، اس جنت میں، من ثمرۃ، رزقاً، پھلوں کا رزق، قالو، وہ کہیں گے،
ھذا الذی رزقنا، یہ تو وہی ہے جو ہمیں دیا گیا، من قبل، اس سے پہلے۔ اب یہاں پہ ایک سوال ہے، یہ رزق زیادہ ماننے والوں کے پاس ہے یا نہ ماننے والوں کے پاس ہے؟ انکار کرنے والوں کے پاس زیادہ ہے۔ اللہ نے تو یہاں تک کہا نا کہ اگر ایمان والوں کا مجھے خطرہ نہ ہو کہ ان کا ایمان پھسل جائے تو میں ان کے گھروں کو سونے چاندی سے لاد دوں، سیڑھیاں، چھتیں، ان کے بیڈ، ہر شے سونے چاندی کی بنا دوں۔ تو ان کی دولت کو دیکھ کے ایمان والوں کا ایمان ڈول جائے گا، اس لیے نہیں بنا رہا۔ تو ان کو اگر ابھی کم رزق مل رہا ہے تو وہ ہماری وجہ سے کم مل رہا ہے، ورنہ وہ اس سے بھی زیادہ ملے انہیں۔ یہ قرآن فرما رہا ہے، رزق ان کے پاس زیادہ ہے، ایمان والوں کے پاس کم ہے، لیکن ایمان والے وہاں پہ اس وجہ سے اس چیز کو تسلیم کریں گے کہ وہ یہاں پہ جتنا ملتا تھا کھا کے شکر ادا کرتے تھے، وہ ہر چیز کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑتے تھے، ان کو ان نعمتوں کا احساس تھا کہ یہ نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ وہاں پہ بھی جب اللہ کی طرف سے نعمتیں ملیں گی تو وہ اسی شکر گزاری میں رہیں گے اور کہیں گے کہ اس طرح کی نعمتیں تو ہم نے دنیا میں بھی کھائی ہیں، دنیا میں، اور ان نعمتوں کی بظاہری شکل ایک جیسی ہوگی، تو وہ کہیں گے کہ یہ نعمتیں تو وہی ہیں جو دنیا میں تھیں، لیکن جب کھائیں گے تو تب پتہ چلے گا کہ اس کا تو اس کا آپس میں کوئی تقابل نہیں ہے۔ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور دیا گیا ہے اس جیسا ہمیں پہلے دیا گیا تھا اور اب پھر ویسا ہی دیا گیا ہے۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے ہیں، فِيهَا، یعنی اس جنت میں، ازواج مطہرہ، پاک بیویاں، وَهُمْ فِيهَا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جنت زوال پذیر نہیں ہے، نہ آپ وہاں پہ زوال پذیر ہیں، نہ آپ کی جوانی زوال پذیر ہے، نہ آپ کی بیویاں زوال پذیر ہیں، نہ ان کا حسن زوال پذیر ہے۔ یہ جنت ہے۔ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا کتنی دیر رہ کے آئے دنیا میں، تو ہم کہیں گے ایک دن یا آدھا دن۔ تو ہم اس ایک یا آدھے دن کی زندگی کو انجوائے کرنے کے لیے، کہ ایک بار زندگی ملی ہے یار انجوائے کر لو، ہم ہمیشہ کی انجوائمنٹ جو ہے اس سے ہاتھ دھو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔